بچوں کو اسکول سے چھٹیاں تھیں کیونکہ اس دفعہ تو بہت ہی گرمی پڑ رہی تھی۔ باہر نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن بچے تھے کہ کوئی بیٹ اٹھائے گھوم رہے تو کوئی بال اٹھائے گھوم رہے۔ اور چھوٹو میاں کا تو کہنا تھا کہ جس کو گرمی لگتی ہے وہ باہر نہ نکلے اور جس کو نہیں لگتی انہیں تو کھیلنے دیا جائے نا۔ سب کے والدین نے اپنے اپنے بچوں کو گھر میں پابند کر رکھا تھا۔ ددو نے تو واضح الفاظ میں کہہ دیا، جو اس گرمی میں باہر نکلے گا اگلی دفعہ میں تو اسے شہر لے کر نہیں جاؤں گا۔ تو ڈھولو کہنے لگا، میں اور چٹکی تو شہر جائیں گے، لیکن ہمیں تیسرے فریق کا نہیں پتا کہ وہ جا پائے گا یا نہیں جا پائے گا۔ ادھر للہ کو بھی گھر میں سکون نہیں تھا، وہ بھی باہر جا کر کھیلنا چاہتا تھا۔ تو رجو چچی نے اسے کہہ دیا، میں بتائے دیتی ہوں للہ، اگر باہر گئے تو میں دوبارہ گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ پھرتے رہنا باہر گرمی میں، اور بیمار بھی پڑ جاؤ تو گھر واپس مت آنا۔ یہ سن کر للہ کو بھی گھر بیٹھنا پڑتا تھا۔ اس گرمی میں ہر کوئی اپنے گھروں تک محدود تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دوسری طرف فصلیں پک کر تیار کھڑی تھیں، اور اب ہر کوئی پریشان تھا کہ کریں تو کیا کریں۔ اگر فصل کاٹنے جائیں تو بیمار پڑ جائیں گے، اور نہ کاٹی تو فصل پک کر تباہ ہو جائے گی۔ ببن میاں بھی سوچ رہے تھے کہ آج جا کر داروغہ جی سے بات کرتا ہوں کہ کیوں نہ شام کے وقت ہی فصل کی کٹائی شروع کر دیں۔ ادھر ببن میاں اپنی دکان پر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی داروغہ جی آئے، ببن میاں کہنے لگے، داروغہ جی، میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ شام کے وقت فصل کی کٹائی شروع کر دی۔ فصلیں تو بہت پک چکی ہیں، ایسے تو وہ تباہ ہو جائیں گی۔ یہ سن کر داروغہ جی کہنے لگے، قسم پہاڑی والے بابا جی کی، ہم سے تو یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ میں تو سوچ رہا ہوں اس دفعہ شہر سے ہی اناج خرید لیں۔ بیماری پر پیسے لگانے سے اچھا ہے کہ اناج خرید لیں۔ یہ سن کر ببن میاں بھی سوچ میں پڑ گئے۔ اب تو ہر کوئی اسی پریشانی سے گزر رہا تھا کہ فصل کاٹنے جائیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، اور نہ کاٹی تو پورا سال اناج کہاں سے آئے گا۔ سب کے مسائل ایک طرف، لیکن چمپک میاں کے مسائل تو اور ہی تھے۔ انہیں اپنے اناج کے ساتھ ساتھ بھینسوں کے لیے بھوسا بھی جمع کرنا تھا۔ چمپک میاں نے ہمت کی اور صبح ہی صبح کھیتوں میں جا لگے۔ تھوڑی دیر تو انہوں نے فصل کی کٹائی کی، لیکن جیسے ہی دھوپ زیادہ ہوئی ان کا تو گرمی سے برا حال ہو گیا۔ کچھ دیر بعد چمپک میاں کی طبیعت تو خراب ہو گئی اور وہ چکرا کر گر گئے۔ بابو جب کھانا لے کر چمپک کے پاس کھیتوں میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ابا تو بے ہوش پڑے ہیں۔ اس نے شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ کچھ لوگوں نے اٹھا کر چمپک میاں کو حکیم کے پاس پہنچایا۔ حکیم صاحب نے دوا دی اور کچھ ٹائم بعد چمپک میاں کو ہوش آئی۔ اس طرح تو سارے سنگر کے لوگ اور ہی ڈر کہ جو فصل کاٹنے جائے گا وہ تو ایسے ہی بیمار پڑ جائے گا۔ ادھر ددو بھی اسی پریشانی میں تھے، اور گھر میں پابند ہونے کی وجہ سے چھوٹو اور ڈھولو نے اپنا کام بھی مکمل کر ڈالا۔ چٹکی کہنے لگی، چھوٹو، اس دفعہ تو تم نے بھی اپنا کام کر ڈالا۔ اس دفعہ تو گرمی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ چھوٹو نے بھی اپنا کام پورا کیا ہے۔ تو چھوٹو کہنے لگا، بھائی میں نے تو سارا پڑھ بھی لیا ہے، تم اپنی فکر کرو، میری باتیں نہ بناؤ۔ کام مکمل کرنے کے بعد اب تو بچے بھی فری تھے، اور وہ بھی سوچتے رہتے تھے کہ سب لوگوں کی کیسے مدد کی جائے۔ اس شام روی چچا بھی شہر سے آئے ہوئے تھے۔
حال احوال پوچھنے کے بعد ڈھولو کہنے لگا، چچا سرنگر کے لوگ تو بہت پریشان ہیں، سب کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور گرمی اتنی ہے کہ کوئی بھی کاٹنے کا نہیں سوچ رہا۔ یہ سن کر روی چچا تو ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ارے یہ کیا پریشانی کی بات ہے، اب تو شہر میں طرح طرح کی مشینیں آ گئی ہیں، اب تو مشینیں 5 منٹ میں یہ کھیت کاٹ کے رکھ دیتی ہیں۔ روی چچا یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ددو جو باہر گئے ہوئے تھے وہ بھی گھر میں داخل ہو گئے، وہ بھی روی چچا کی باتیں سننے لگے۔ روی چچا کہہ رہے تھے، اب تو شہر میں اس قسم کی مشینیں ہیں کہ کاٹتے ساتھ ہی بھوسا اور دانے الگ کر دی جاتی ہیں۔ بچے بہت ایکسائٹڈ سے ان کی باتیں سن رہے تھے کہ ددو کہنے لگے، روی میں نے پہلے ایسی مشینیں تو دیکھی تھیں جو دانے اور بھوسا الگ کریں، لیکن یہ تم کسی نئی مشین کا بتا رہے ہو، کیوں نہ ہم بھی شہر سے یہی مشین لے آئیں، ایسے سبھی کا بھلا ہو جائے گا۔ تو روی چچا کہنے لگے، ہاں کیوں نہیں، آپ کل میرے ساتھ آنا، میں آپ کو کسی ایسی ہی مشین کا بندوبست کر دوں گا۔ دوسرے دن صبح ہی صبح ددو اور ڈھولو روی چچا کے ساتھ شہر کی طرف چل دیے۔ شام تک وہ ایسی مشین لے ہی آئے جو کاٹتے ساتھ ہی دانے اور بھوسا الگ کر دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر سبھی لوگ بہت خوش ہو گئے۔ سبھی نے مشین والے سے بھاؤ تاؤ طے کر لیا اور ایک وقت مقرر کیا کہ شام کے وقت سبھی لوگوں کی باری باری فصل کٹے گی۔ دوسرے دن جیسے ہی شام ہوئی سبھی لوگ گھروں سے نکلے اور کھیتوں کی طرف چل دیے۔ باری باری سبھی کی فصل کٹتی جاتی اور لوگ مل کر ایک دوسرے کی اناج کی بوریاں بھرتے جاتے اور ان کے گھروں تک پہنچا آتے۔ سبھی لوگ بہت محنت سے کام کر رہے تھے کیونکہ ببن میاں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ سبھی لوگ جب مل جل کر سارا کام ختم کر لیں گے تو وہ سبھی کو لال شربت پلائیں گے۔ اس بات پہ سبھی لوگ بہت خوش تھے اور رات تک سبھی نے مل جل کر ایک دوسرے کا کام کیا۔ اس طرح سبھی کے اناج گھروں کو پہنچ گئے۔ سبھی لوگ بہت خوش تھے۔ بن میاں نے اپنے وعدے کے مطابق سبھی کو لال شربت پلایا۔ سب لوگوں کی ایک بہت بڑی فکر ختم ہوئی، بلکہ کندھوں پر ایک بوجھ تھا جو اتر گیا۔ سبھی نے ددو کا شکریہ ادا کیا۔ آج تو سبھی لوگ خوش تھے، لیکن یہ کیا، چمپک تو ابھی بھی پریشان تھے۔ بابو چمپک میاں سے کہنے لگے کہ بابا آپ آج کیوں پریشان ہیں؟ تو چمپک میاں کہنے لگے، ارے بیٹا سب کا اناج تو گھروں کو پہنچ گیا، لیکن ہم نے تو بھینسوں کا بھوسا بھی اکٹھا کرنا ہے، میں تو اس بات پہ بہت پریشان ہوں۔ یہ سن کر بابو بھی پریشان ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور ڈھولو کے پاس جا پہنچا اور ساری بات ڈھولو کو بتا دی۔ ڈھولو نے وعدہ کیا کہ وہ ددو سے بات کرے گا۔ آج رات جب سبھی لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے تو ڈھولو کہنے لگا، ددو ویسے تو سبھی لوگ بہت تھک گئے ہیں، لیکن مجھے چمپک میاں کے لیے بہت پریشانی ہے۔ آج بابو آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ابا ابھی بھی پریشان ہیں، انہوں نے اپنی بھینسوں کے لیے بھوسا بھی اکٹھا کرنا تھا اور ان کی طبیعت تو پہلے ہی خراب ہے۔ یہ سن کر ددو بھی سوچنے لگے اور کہنے لگے، ارے ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، میں صبح ہی سبھی لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ ایک دن اور لگا کر چمپک میاں کی مدد کریں۔ جیسے ہی صبح ہوئی ددو تو نکل پڑے اور سبھی کے گھر جا کر چمپک میاں کے لیے بات کی۔
सभी लोगों ने चंपक मियाँ की मदद करने का वादा किया। जब ये बात चंपक मियाँ को पता चली तो वो तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने वादा किया कि जो उनकी मदद के लिए आएगा वो सभी को दूध वाला लाल शरबत पिलाएंगे। ये बात सुनकर तो सभी एक्साइटेड थे और बच्चे तो आगे आगे थे। जैसे ही शाम हुई, एक दफा फिर सभी लोग खेतों की तरफ चल दिए। सभी लोग चंपक मियाँ के लिए भूसा भरते जाते और बच्चे थे कि उठाए उठाए उनके घर रख आते। इस तरह कुछ ही टाइम में चंपक मियाँ का भूसा भी उनके घर को पहुंच गया। वादे के मुताबिक चंपक मियाँ ने सबको दूध वाला शरबत पिलाया। सब लोग बहुत खुश हुए। जब ये बात राजा जी तक पहुंची कि सब ने एक दूसरे की कैसे मदद की और सभी का अनाज घरों को पहुंच गया, तो राजा जी तो बहुत खुश हुए कि सनागढ़ के लोग कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। और राजा जी ने दद्दू से वादा किया कि वो इस तरह की मशीन सनागढ़ के लिए भी लेंगे ताकि अगली दफा किसी को भी परेशानी ना हो। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कैसे सभी लोगों ने एक दूसरे की मदद की और कई दिनों का काम कुछ ही घंटों में कर डाला। क्या आप लोग भी एक दूसरे की ऐसी मदद करते हैं? अगर करते हैं तो आप लोग भी अपनी अपनी स्टोरीज जल्दी जल्दी हमें बताएं।